رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاں اپنی جنسی خواہشات کو جائز حدود کے اندر محدود رکھنا کہا ہے، اس مقصد کے لیے شریعت نے بہت سے احکام دیے ہیں جن کے ذریعے ایک پاک دامن معاشرہ وجود میں آ سکے. اس پاک دامن معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے آنکھ کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے لیے کان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس میں سیدھی اور ناپاک جذبات یا تو پرورش ہی نہ پائے، یا اگر پرورش پائے تو پھر ان کو ناجائز تصویر کا راستہ نہ ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. یہ خطاب ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حال زندگی کو ہو رہا ہے. ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور اس طرح بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلو جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتوں کا طریقہ تھا. زمانے جاہلیت میں پردے کا کوئی تصور نہ تھا اور خواتین زیب و زینت کر کے گھر سے باہر نکلتی اور لوگوں کو بدکاری پر آمادہ کرتی. قرآن کریم ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور اس طرح بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلو جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتوں کا طریقہ تھا. آج کل کے ماحول میں خاص طور پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل ایک پروپیگنڈا کا طوفان منڈلا رہا ہے اور وہ پروپیگنڈا غیر مسلموں کی طرف سے تھا، اب نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے بھی پروپیگنڈا کا ایک طوفان ہے. وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ اسلام نے کوئی مولوی نے عورت کو گھر کی چار دیواری کے اندر مقید کر دیا ہے اور اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. آج کی دنیا پروپیگنڈے کی دنیا ہے جس میں بد سے بدترین جھوٹ کو پروپیگنڈے کی طاقت سے لوگوں کے دلوں میں اس طرح بٹھایا جاتا ہے جیسے کہ پکی اور سچی حقیقت ہے. جرمنی کا مشہور سیاستدان گزرا جس کا نام تھا گوئلن، اس کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ دنیا میں جھوٹ اتنی شدت کے ساتھ پھیلاؤ کہ دنیا اس کو سچ سمجھنے لگے. یہی اس کا فلسفہ ہے. آج چاروں طرف اسی فلسفے پر عمل ہو رہا ہے. چنانچہ آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس میں عورت کو گھر کی چار دیواری کے اندر مقید کر دینا پہلے درجے کی دل یا نوسیت ہے، رجعت پسندی ہے، زمانے کے ساتھ قدم ملا کر چلنے والی بات نہیں ہے. غور سے سن لے کہ قرآن کریم عورتوں سے یہ جو کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو. ایک بڑی اصولی ہدایت ہے جو اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطری نظام بنایا تھا اس پر ہزاروں سال سے عمل ہوتا چلا آ رہا تھا. بلا خیر مذہب و ملت دنیا کی ہر قوم، ہر مذہب اور ہر ملت میں یہی طریقے کا رائج تھا کہ مرد گھر کے باہر کی ذمہ داری پوری کرے گا اور عورت گھر کا رہے گا گھر کی ذمہ داری سمجھے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو ان کے درمیان بھی ہمدردی کار فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا کام کمانا ہے، جاؤ باہر جا کر کماؤ. اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم گھر کے اندر رہ کر گھر کی ذمہ داری سنبھالو. یہ تقسیم ان دونوں کے درمیان فرمائی جو ہزاروں سال سے چلی آتی تھی. جب یورپ میں صنعتی انقلاب آیا تو تجارت کا میدان مشکل ہوا. ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ مرد کو پیسے کمانے کے لیے لمبے لمبے عرصے تک اپنے گھروں سے باہر رہنا پڑتا تھا، سفروں پر جانا پڑتا تھا، اس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے دور رہتا. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ صنعتی انقلاب کے نتیجے میں زندگی گرا ہو گئی جس کی وجہ سے مرد کو یہ بات گرا معلوم ہوئی کہ میں اپنی بیوی کا خرچہ بھی اٹھاؤں. ان دونوں مسئلوں کا حل یورپ کے مرد نے تلاش کیا کہ عورت سے کہا جائے کہ تمہیں ہزاروں سال سے گھر کے اندر قید رکھا ہوا ہے، لہٰذا تم بھی گھر سے باہر نکلو اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کرو، دنیا کی جتنی طرف کیا ہو سب تم حاصل کرو. اس کے ذریعے یورپ کے مرد کا مقصد یہ تھا کہ عورت کی اخراجات کی ذمہ داری مرد کے کاندھے پر تھی، وہ عورت ہی کے کاندھے پر ڈال دی. دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب عورت بازار میں اور سڑکوں پر آ جائے گی تو پھر اس کو بھیلا پھسلا کر اپنا مطلب پورا کرنے کی پوری گنجائش ہر جگہ میسر ہوگی. لہٰذا یورپ میں قصہ ختم ہو گیا کہ بیوی اکیلی گھر میں بیٹھی ہے اور مرد کو لمبے لمبے سفر پر جانا ہے اور وہ اتنے لمبے عرصے تک اس بیوی کے قرب سے لطف اندوز نہیں ہو سکے گا. یہ بات ختم ہو چکی. اب تو قدم قدم پر عورت موجود ہے، دفتروں میں عورت موجود، بازاروں میں عورت موجود،
موجود، جہادت میں موجود، وہ ساتھ قانون بھی بنا دیا گیا کہ اگر دو مرد و عورت آپس میں رضامندی سے جنسی تقسیم کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ عائد نہیں ہے، نہ قانون کی کوئی رکاوٹ ہے، نہ اخلاقی کوئی رکاوٹ ہے، اور عورت ہر جگہ موجود ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے راستے چوبٹ کھلے ہوئے ہیں۔ امت کے سر پر عورت کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اور عورت سے کہہ دیا گیا کہ تم ہمارے لیے کماؤ بھی اور قدم قدم پر ہمارے لیے لذت حاصل کرنے کے اسباب بھی مہیا کرو۔ بہرحال آج یہ پروپیگنڈا ساری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے کہ یہ مسلمان اور یہ مولوی اور ملا لوگ عورتوں کو گھروں میں بند کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے دو مختلف دائرہ کار تجویز کیے ہیں، مرد کے لیے الگ، عورت کے لیے الگ، اس لیے مرد کی جسمانی ساخت اور ہے، عورت کی جسمانی ساخت اور ہے، مرد کی صلاحیتیں اور ہیں، عورت کی صلاحیتیں اور ہیں، لہذا مساوات کا یہ نعرہ لگانا کہ عورت بھی حصہ کام کرے جو کام مرد کرتا ہے، یہ فطرت سے بغاوت ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک خاندان نظام تباہ ہو چکا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں خاندان نظام کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خواتین کو پردے میں رکھنا ہوگا اور مغرب کے پروپیگنڈے کے اثرات کو نکالنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو مغربی آفات سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو سکون کی زندگی عطا فرمائے۔